رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین کرام، عزاداران سید الشہداء، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج میر ہاشم علی تبریزی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. میر ہاشم علی تبریزی ابن میر شاکر علی تبریزی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. سب سے پہلے پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور مرحوم کے درجات بلند فرما، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرما. مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کو، حضرت کی ایک حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا. اس سے پہلے
کہ میں اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی شرح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، ایک مختصر مقدمے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں ایمان کا محفوظ رکھنا یا اپنے دین کو بچانا بہت سخت ہے، اور یہ کوئی خام خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم سب اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں کس کس طرح کے فتنے موجود ہیں اور کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں کہ جو چیزیں ہمیں شیطان کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اہل بیت علیہم السلام کی فرمائشات کی طرف نظر ڈالیں، ایک لمبی فہرست آپ کو دنیا کے حوالے سے ملے گی کہ دنیا کیا ہے، دنیا کس طرح کا دھوکہ ہمیں اور آپ کو دیتی ہے، دنیا ایک فریب ہے۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کا زندگی نامہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملتا ہے کہ امیر المؤمنین نے مختلف جگہوں پہ دنیا کو طلاق دیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ ایک پوری لمبی فہرست دنیا کے حوالے سے ملتی ہے۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہمیں آخر الزمان کے حوالے سے ملتی ہے۔ آخر الزمان ایک ایسا دور کہ جہاں سب سے سخت اگر کچھ ہے تو وہ دین کا محفوظ رکھنا۔ پیسہ کمانا بہت آسان ہے، بہت سارے ذریعے ہیں جن سے انسان پیسے کما سکتا ہے۔ اگر کوئی سختی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بہت سختی سے ہمیں ملے گی آخر الزمان میں، تو وہ ہے سلامت دین۔ وہ افراد کہ جن کے دلوں میں درد مذہب ہے، درد دین ہے، درد اسلام ہے، یقیناً وہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلیں گے کہ ہم دین کو کیسے محفوظ رکھیں اس دور میں، وہ دور کہ جہاں ایمان بچانا بہت سخت ہے۔ روایتوں میں اگر آپ جائیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسا کافرا، صبح کا سورج نمودار ہوگا، مومن ہوگا، مولائی ہوگا، ولایتی ہوگا، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اس کے دل میں ہوگی، لیکن جیسے ہی سورج غروب کرے گا، دوسرا دن آئے گا، وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی صبح مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا۔ یہ ایسا دور ہے۔ اس دور کے حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دور، جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ابتلاءً عظیما و امتحانا شدیدا، ایک شدید امتحان ہے، ایک شدید ابتلاء ہے۔ ہم سب مختلف فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ایک شدید ہمارے لیے خداوند متعال نے اس دور کو امتحان قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں ہماری رہبری کے لیے امام ہمارے سامنے حاضر و ناظر نہیں ہے۔ امام ہمارے سامنے، ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام حاضر و ناظر ہیں، لیکن ہم حاضر و ناظر نہیں ہیں، ہم امام کو درک نہیں کر پا رہے ہیں، ہم امام کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ حجت خدا غائب ہے، مستور ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حجت خدا غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے، اور اس کا اثر باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اثر نہ ہوتا تو یقیناً ہماری سانسیں نہ چلتی ہوتی۔ ہماری سانسوں کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ کا اثر موجود ہے، امام زمانہ کا وجود ہمارے درمیان ہے، کلی طریقے سے وجود ہے ہمارے درمیان، اور اس پہ میں نے مختلف مجالسیں پڑھی ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، یا اس زمانے کی سب سے بڑی شدت، یا اس زمانے کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ امام زمانہ کی غیر موجودگی میں ہم اپنا دین کیسے محفوظ رکھیں، ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے روایتیں بیان کی، یہ دین کا بچانا اس دور میں بہت سخت ہے، اور جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ انسان پوری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے، انسان پوری زندگی دولت کے پیچھے بھاگے، انسان پوری زندگی شہرت کے پیچھے بھاگے، لیکن آخر کار اس کے اندر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، مذہب کے لیے درد نہ ہو، امام شناسی نہ ہو، توحید شناسی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ انسان کے جس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے
جو دیندار ہیں کہ جن کے دلوں میں درد مذہب ہے، انہوں نے ہر چیز کے اوپر دین کو فوقیت دی ہے۔ آپ روایتوں میں جائیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رسول اللہ نے پورا قصہ بیان کیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، میرے بعد آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، میرے بعد آپ کو پریشان کیا جائے گا، میرے بعد آپ کے گلے میں رسی باندھی جائے گی، میرے بعد آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو اذیتیں دی جائیں گی۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کے رسول اللہ سے کیا سوال کیا؟ عجیب و غریب ہے۔ اب دیکھیں سلامتی دین کتنی اہم ہے، دین کا محفوظ رہنا کتنا مہم ہے۔ حضرت نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیا اجر ملے گا، مجھے کیا ثواب ملے گا، یا میں کیا کروں، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، صرف ایک سوال کہ کیا یہ سارے واقعات فی سلامت من دینی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرا دین سلامت رہے گا؟ حضرت نے فرمایا نعم، فی سلامت من دینک، تمہارا دین سلامت رہے گا، تمہارے گلے میں رسی باندھی جائے گی لیکن تمہارا دین سلامت رہے گا، تم پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ کربلا کی طرف رجوع کریں، کربلا میں بھی تقریباً کچھ ایسا ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتانا شروع کیا، حسین آپ کے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ امام حسین کا جواب کیا تھا؟ فی سلامت من دینی، کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ کہ جی آپ کا دین سلامت رہے گا۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ دیکھیں، جناب موسیٰ کا بھی یہی سوال تھا، کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ کہ ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر دنیا جاتی ہے تو جائے، مہم یہ ہے کہ ہمارا دین سلامت رہے۔ اگر دین سلامت ہے تو یقیناً خداوند متعال تمہیں دنیا سے بھی نوازے گا۔ بعض افراد اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن نہ انہیں دنیا ملتی ہے اور نہ ہی انہیں آخرت ملتی ہے۔ آخرت تو انہوں نے گنوا دی کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ وہ دین تک بھی، دنیا تک بھی نہیں پہنچ پاتے، پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ صفر۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو آخرت کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن خداوند متعال دنیا انہیں خود بخود دیتا ہے۔ اور بہت سارے افراد دیکھیں، مومن، متقی، پرہیزگار، خداوند متعال نے تمام آسائشوں سے نوازا ہے، تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آخر الزمان میں ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کن چیزوں میں سلامت ہے۔ اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے یا نہیں، ہمارا دین سلامت ہے یا نہیں، ہم حالت ایمان پہ ہیں یا نہیں، تو دیکھیں کیا آپ کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے تڑپ ہے یا نہیں۔ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہے، اگر ان کے لیے محبت ہے، اگر ان کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ان کے وجود پہ یقین ہے، تو سمجھ جائیں آپ کا دین سلامت ہے۔ اور یہی میں نے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت کا بہترین عمل، سب سے بہترین عمل، نماز بھی ایک بہترین عمل ہے، روزہ بھی بہترین عمل ہے، حج و زکوٰۃ بھی بہترین عمل ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے وقت کے امام کے دامن سے متمسک رہے اور ان کے آنے کا انتظار کرے۔ اچھا، میں نے اس روایت کو کیوں بیان کیا؟ اچھا، اس میں بھی کچھ نکات پوشیدہ ہیں، بس میں اپنی بحث کی طرف جا رہا ہوں، اس میں بھی کچھ نکات پوشیدہ ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، خوب کب انسان اس لائق ہوگا کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آنے کا انتظار کرے؟ کب اس لائق ہوگا؟ تب تک امام زمانہ کا انتظار نہیں ہو سکتا جب تک امام زمانہ کے وجود کا قائل نہ ہو، جب تک امام زمانہ کے وجود پہ یقین نہ ہو۔ تو انتظار فرج، انتظار امام زمان تب ہی ممکن ہے جب ہم امام زمانہ کے وجود کے قائل ہوں، امام زمانہ کے وجود پہ یقین ہو،
اور یہی وجہ ہے آپ اگر آخر الزمان کی دعاؤں میں جائیں اور دعاؤں کی طرف رجوع کریں، مثلا دعائے زمن الغیبہ، تو دیکھیں گے آپ الفاظ کیسے موجود ہیں۔ دعائے زمن الغیبہ میں الفاظ موجود ہے، پروردگارہ اگر امام زمانہ کی غیبت طولانی ہو جائے تو ان کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے میرا یقین زائل نہ ہو۔ یہ دعا ہے، ہم دعا کریں پروردگارہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے بعض نادان پتہ نہیں کیوں امام زمان تشریف نہیں لا رہے ہیں، کتنے سال ہو چکے، اب کب تک انتظار کریں گے، اب تو امام زمان تشریف لائیں، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود سے غافل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ غیبت بہت طولانی ہو چکی ہے۔ یہی دعا ہم کیا کریں، پروردگارہ امام زمانہ کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے ہمارا یقین زائل نہ ہو۔ اگر آپ کا یقین زائل ہو گیا تو پھر انتظار ممکن نہیں ہے۔ انتظار تب ہی کریں گے جو وجود پہ یقین ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کل فلاں صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائیں گے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تب آپ انتظار کریں گے، لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہے ان کے وجود پہ یا ان کے آنے پہ تو آپ انتظار نہیں کریں گے۔ انتظار ایک عجیب و غریب عبادت ہے۔ میں انتظار کے حوالے سے کچھ روایتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک لمبی طولانی انتظار کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے خود اس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا تھا، بہترین عمل ہماری اس امت کا امام زمانہ کا انتظار کرنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَانتظار الفرج عبادہ، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَ انتظار الفرج، سب سے افضل اور سب سے برتر عبادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سائل پہلے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لایا اور اس نے فرمایا، مولا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اے مولا سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ عمل خداوند متعال کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا، انتظار الفرج، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کرنا۔ بہت ساری روایتیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کرنا۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار تب ہی ممکن ہے جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کے قائل ہوں، جب ان کے وجود پہ یقین ہو، ان کی ولایت پہ ثابت قدم ہوں۔ جب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت پہ ثابت قدم نہیں ہوں گے، انتظار ممکن نہیں ہے۔ انتظار کے لیے بہت سارے مقدمات کی ضرورت ہے، اور یہ انتظار میں صرف یہ بیان کرتا چلوں تاکہ وہ افراد جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنی حقیقت جانیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی ویلو کیا ہے۔ امام زمانہ کا منتظر کہلانا ایک بڑا منصب ہے، ایک عظیم منصب ہے۔ خداوند متعال نے امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کے لیے عظیم ثواب مترتب کیے ہیں۔ وہ افراد جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں امام زمانہ کے لیے تڑپ ہے، جن کے دلوں میں امام زمانہ کے دیدار کی حسرت ہے، جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں روز و شب۔ ان کی عظمت کیا ہے؟ روایتوں میں دیکھیں، کہتے ہیں اگر کوئی انسان انتظار کرتے کرتے، مثال کے طور پہ میں امام زمانہ کے انتظار کر رہا ہوں یا آپ امام زمانہ کے انتظار کر رہے ہیں، خدا نخواستہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں، حالانکہ ہم سب کی دعا یہی ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو موقع دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کو درک کریں، ہم اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کو آتے ہوئے دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کا وہ نورانی چہرہ، وہ درخشان چہرہ درک کریں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ قیام کریں، ہم امام کے ساتھ تلوار چلائیں، ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن بالفرض اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے انتظار کرتے کرتے کوئی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اولاً تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا تھا
اور اس دنیا سے چلا گیا، جب بھی امام زمان تشریف لائیں گے تو انہیں ان کی قبروں سے نکالا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آؤ اس کی رکاب میں جس کا انتظار تم کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ انسان جو امام زمانہ کا انتظار مسلسل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت فرماتے ہیں من مات وقام القائم بعدہ کان لہ من الاجر مثل اجر من ادرکہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان مر جائے، من مات وقام القائم بعدہ، کہتے ہیں اگر کوئی انسان انتظار کرتے کرتے مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام فرمائے، کان لہ من الاجر مثل اجر من ادرکہ، تو اس کا ثواب، اس کا اجر اسی انسان کی طرح ہے جس انسان نے امام زمانہ کو درک کیا ہو۔ یعنی انسان اگر امام زمانہ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد امام زمان تشریف لائیں، تو اس کو ثواب وہی ملے گا جو اس انسان کو مل رہا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی رکاب میں ہو، امام کے لشکر میں ہو اور اسے شہادت بھی مل جائے۔ وہ ثواب کسے؟ اس انسان کے لیے جو امام زمانہ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک روایت ہے، میں نے بیان کیا شروع میں کہ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں موجود ہے کہ ان منتظرین کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا جو امام زمانہ کی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر جب انہیں نکالا جائے گا، مثال کے طور پہ یہ حصہ بھی بیان کر دوں، جب انہیں نکالا جائے گا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، تو ان سے کہا جائے گا آؤ تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ امام آ گیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہارا رہبر آ گیا ہے، تمہارا سردار آ گیا ہے، تم آؤ اس کی رکاب میں۔ تو خلاصہ یہ ان لوگوں کا ثواب ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی رکاب میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، یہ ان لوگوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت ساری فرمائشات ہیں کہ جن میں یہ موجود ہے۔ میں نے بیان کیا کہ اگر امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ افراد جو دنیا میں امام زمانہ کا انتظار کرتے تھے، ان کے دلوں میں تڑپ تھی، انہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دعائے عہد، وہ افراد جو دعائے عہد پڑھتے ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے دعائے عہد کا ثواب کیا ہے، دعائے عہد کا فائدہ کیا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن لگاتار دعائے عہد پڑھے نماز فجر کے بعد، اگر وہ مر جائے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، تو خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور کے وقت اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ خود دعائے عہد میں یہ جملہ موجود ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، یہ ہم کہتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، اے پروردگارہ اگر میرے اور امام زمانہ کے آنے کے درمیان میری موت ہو جائے، یعنی امام کے ظہور سے پہلے میری موت ہو جائے، ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری، پروردگارہ اگر امام کے ظہور سے پہلے میری موت ہو جائے، وہ موت کہ جو ہر انسان پہ فرض ہے، ہر انسان کو آنی ہے، فاخرجنی من قبری، تو جیسے ہی امام زمان تشریف لائیں تو ہمیں ہماری قبروں سے نکال، معتذراً کفنی شاہراً سیفی، اس حال میں کہ ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہو، مجرداً قناتی ملبیاً دعوت الداعی فی الحاضر والبادی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود ہمارے جملے، ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں حسرت کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، پروردگارہ اگر امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہماری موت ہو جائے تو ہمیں ہماری قبروں سے نکال۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ انسان، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بھی مر گئے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور امید و دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں قرار دے جنہیں اگر ان کی موت امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہو جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد انہیں ان کی قبروں سے نکالا جائے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں؟ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شدت سے انتظار کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب، یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں؟ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شدت سے انتظار کریں. انتظار کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے میں نے بیان کیا تھا کہ انتظار تبھی ممکن ہے جب امام زمانہ کے وجود کے قائل ہوں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت پہ ثابت قدم رہیں. آخر الزمان کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ لوگ امام کی ولایت پہ ثابت قدم نہیں ہو پا رہے ہیں. لوگ کشمکش کا شکار ہو رہے ہیں، شک کا شکار ہو رہے ہیں. جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر 1000 شہید من شہداء بدر و احد. کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے دوران ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہے، ہماری ولایت پہ قائم رہے، تو خداوند متعال اسے 1000 شہید، کون 1000 شہید؟ من شہداء بدر و احد، بدر اور احد کے 1000 شہیدوں کا ثواب اسے دے گا. جو انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے دور میں ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہے. یہ ہوا دین کی سلامتی. دین کی سلامتی پیسے میں نہیں ہے، دین کی سلامتی شہرت میں نہیں ہے. یا بعض افراد نے دین کی سلامتی صرف و صرف نماز و روزے تک محدود کر دی. نہیں آقا جان، دین کی سلامتی صرف و صرف نماز و روزے تک نہیں ہے. دین کی سلامتی یعنی ایمان کی سلامتی. ایمان کی سلامتی یعنی ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ ہو. یہ ہوا دین کی سلامتی. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم ان سے پہلے تمام ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی معرفت نہ رکھتے ہوں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت، اور اسی طریقے سے تمام اہل بیت کی معرفت ضروری ہے. جب تک اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی امام زمانہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. اور امام زمانہ کی جب ہمیں معرفت ہو جائے گی تو ہم خود بخود امام زمانہ کے منتظر ہو جائیں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرنے لگیں گے. یہی وجہ ہے جب بھی علماء سے پوچھا گیا کہ قبلہ یا علی جناب ہم امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں، یا ہم سے امام زمانہ کا انتظار نہیں ہو پایا، یا ہم امام زمانہ کی یادوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ان کے جواب میں یہی کہا گیا آپ کوشش کریں اپنی معرفتوں کو بلند کریں. کیونکہ جب تک معرفت بلند نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں کہ جن میں منتظرین کے ثواب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات جانیں حقیقت منتظرین کیا ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے. میں اسی سلسلے کو بڑھاتا چلوں جو میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی انسان امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا ثواب کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے امام زمانہ کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا کیا ثواب ہے. حضرت فرماتے ہیں من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاطه. عجیب و غریب جملے ہیں، دیکھیں جانیں آپ کی فضیلت کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرتے کرتے مر جائے تو اس کی مثال ٹھیک اسی کی طرح ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خیمے میں رہتا ہو. وہ انسان جو امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے مر رہا ہے تو اس کی مثال گویا اس طرح ہے کہ وہ امام زمانہ کے خیمے میں زندگی بسر کرتا ہو. پھر حضرت فرمایا لا کہ نہیں، بل کان کالضارب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ہم رکاب ہو کے گویا تلوار چلا رہا ہو.
وہ انسان جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہا ہے، امام کا منتظر ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرنے والا یقیناً دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوگا۔ اگر دنیا ہمارے سامنے رہے گی، اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو کبھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار نہیں کر سکتے۔ امام زمانہ کے منتظر یا امام زمانہ کا انتظار ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ اگر دنیا کی حسرت، دنیا کی چاہت ہمارے اندر رہی تو گویا ہم منتظر امام زمان نہیں، یہ منتظر کی صفات ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار یا امام کا دیدار تب ہی ممکن ہے جب ہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ایک بڑا خوبصورت قصہ، اور اسی قصے پہ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جیسا کہ یہ مجلس ایک بہت ہی پاک و پاکیزہ انسان کی ہے، جن کی بہت ساری خدمات ہیں مذہب اسلام کے لیے، جن کے حوالے سے ان کے چاہنے والوں نے بیان کیا کہ بہت ہی زیادہ اہل سخا تھے، بہت ہی زیادہ سخی شخصیات میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور عزاداریوں کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں، ولایت و عزا کو خوب نشر کیا، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت و ولایت سے ہمیشہ متمسک رہے اور امام زمانہ کے ہمیشہ منتظر رہے۔ وہ انسان جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے میں نے بیان کیا تھا ضروری ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، دنیا کو پیچھے چھوڑے۔ اگر اس کے دل میں دنیا کے لیے چاہت یا دنیا کے لیے محبت رہے گی تو وہ کبھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک نہیں پہنچ سکتا، امام زمانہ کو درک نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا خوبصورت قصہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ ایک کفن فروش یا ایک صابن فروش جس کے پاس کوئی شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ چیزیں اس سے خریدیں۔ اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے آئے ہیں، امام زمانہ نے یہ سامان مجھ سے منگوایا ہے۔ تو اس کفن فروش یا اس صابن فروش نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی امام زمانہ سے ملوا دو، کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلوں گا۔ دیکھو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان امام تک تب ہی پہنچ سکتا ہے جب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، کہ میں بھی امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا، اس شخص نے کہا میں تمہیں لے کے چلوں گا، لیکن امام زمانہ کی مرضی، اگر امام زمانہ اجازت دیں گے تو میں تمہیں امام زمانہ کے پاس لے کے چلوں گا، وإلا تمہیں واپس کر دوں گا۔ کہ بسم اللہ، چل دیے۔ راستے میں ایک دریا پڑی کہ دریا سے نکلو، دریا سے نکلے، وسط دریا میں جب پہنچے اچانک بارش ہونے لگی۔ اب جیسے ہی بارش ہوئی تو اس کے ذہن میں کچھ خیالات گھومنے لگے، جیسے ہی وہ خیالات گھومے وہ وہیں پہ ڈوب گیا۔ وہ شخص جو انہیں لے کے جا رہا تھا وہ دوبارہ آیا اور انہیں دریا سے باہر نکالا۔ نکالنے کے بعد امام زمانہ کے خیمے کے پاس پہنچے۔ اب امام زمانہ کا چاہنے والا یا امام زمانہ کا مشیر امام کے پاس پہنچا کہ مولا ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام زمان نے فرمایا ردوہ، کہ اسے پلٹا دو، اسے واپس کر دو۔ کہ کیوں؟ کہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَابُونِيٌّ، کہ جب بارش ہو رہی تھی تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چھت پہ میرے صابون رکھے ہوئے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ صابون گل جائیں گے، پرنالے سے بہہ جائیں گے۔ امام نے فرمایا اسے واپس کر دو، کہ وہ انسان کی جس کی فکر ایک صابون میں محدود ہو وہ وقت کے امام سے ملاقات کے لائق نہیں ہے۔ امام زمانہ سے ملاقات کے لائق وہی ہے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، دنیا کو کنارے رکھے۔ امام زمانہ کا انتظار وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کے لیے کوئی محبت نہ ہو، جس کے دل میں عشق حقیقی ہو، اور عشق حقیقی امام زمان کے سوا کوئی عشق نہیں۔ اپنے وقت کے امام سے عشق کرنا عشق حقیقی ہے، اور اس سے بہترین اور اس سے پیاری کوئی محبت نہیں ہے۔ اور یقیناً جس دن ہم نے اپنے زمانے کے امام سے محبت کر لی، اپنے زمانے کے امام کو پا لیا، ہم ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، ہم بھول جائیں گے دنیا کیا ہے۔
کربلا میں آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ہر کسی نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کر دی. کیوں؟ کیونکہ ان سب نے عشق حقیقی کو پا لیا تھا، عشق مجازی سے دور ہو گئے تھے، حقیقی محبت میں محو ہو چکے تھے. وہ زہر بن قین جو آنے سے انکار کر رہے تھے اور جیسے ہی امام حسین سے ملاقات ہوئی تو اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عشق حقیقی کو درک کر لیا تھا، جمال یوسف زہرا میں محو ہو چکے تھے. یہی وجہ ہے کربلا میں آپ دیکھیں ایک ایک بوڑھوں کی استقامت دیکھیں، بچوں کی استقامت دیکھیں. بوڑھے امام حسین کے پاس آ رہے ہیں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. مولا جواب میں فرما رہے ہیں تم ضعیف ہو، ناتوا ہو، تمہیں صحیح سے دکھائی نہیں دیتا، یا تمہاری کمر جھک چکی ہے. لیکن ان کا جواب، مولا کیسے ممکن ہے میرے ہوتے ہوئے، میں کیسے دیکھ پاؤں گا، میں کیسے محسوس کر پاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ پہ لوگ حملہ کریں، کہ مولا مجھے اجازت دے. یہ عشق حقیقی تھا. انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو درک کر لیا تھا، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پا لیا تھا. ابو الفضل العباس امام کے پاس تشریف لائے، اجازت مانگی کہ عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں. مولا عباس بار بار اصرار نہیں کر رہے. مولا عباس مزاج امامت کو سمجھتے ہیں. مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر چکے ہیں. مولا عباس کو بلایا کہ عباس یہ بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں، ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی مہیا کرو. روایتوں کے جملے ہیں ابو الفضل العباس نہر فرات کی جانب گئے، نہر پہ قبضہ کیا، مشک میں پانی بھرا، مشک لے کے چلے. اب جیسے ہی مشک لے کے چلتے ہیں ایک لعین آگے بڑھا، ابو الفضل العباس کی پشت پہ گرز ماری. اب جیسے ہی گرز لگی ابو الفضل العباس گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. اتنے میں کسی لعین نے مولا عباس کے دائیں بازو پہ تیر مارا، مشک کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، پھر کسی نے دوسرے بازو پہ حملہ کیا. روایتوں کے جملے ہیں ابو الفضل العباس نے مشک کو دانتوں سے دبایا. کیوں؟ کیونکہ اس میں سکینہ کی آس تھی. آخر بچے پیاسے تھے، مولا عباس کو پانی وہاں تک پہنچانا تھا. روایتوں کے جملے ہیں کسی لعین نے جب مشک پہ تیر مارا ابو الفضل العباس کی آس ٹوٹ گئی. مولا نے گھوڑے کو وہی روکا، دوبارہ فرات کی طرف موڑ دیا. عجب نہیں، مولا نے سوچا اس جان کا کیا فائدہ جو اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی نہ مہیا کر سکے. ہاں عزاداروں، روایتوں کے جملے ہیں مولا نے گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب ام البنین نے بشیر سے پوچھا، بشیر کیا ہوا کہ حسین کو کربلا میں مار دیا گیا؟ عجب نہیں، جناب ام البنین نے فرمایا، اے بشیر میں کیسے مان لوں حسین کو مار دیا گیا جبکہ میرا بیٹا عباس حسین کے ساتھ تھا. عجب نہیں، بشیر نے فرمایا، بی بی آپ کا بیٹا عباس تھا لیکن آپ کا بیٹا حسین سے پہلے قربان ہو گیا. بس اتنا سننا تھا. ام البنین تڑپ گئی کہ کیسے ممکن ہے میرا بیٹا عباس اتنا شجاع، اتنا بہادر، اسے کسی نے مار دیا؟ کہ بی بی ہاں ایسا ہی ہوا، کیونکہ عباس کے ہاتھوں میں تلوار نہ تھی. عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، مشک پہ تیر مار دیا گیا، عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا. بس اتنا سننا تھا. ہاتھوں کو جوڑا کہ بشیر ذرا مجھے یہ بتا، تو کہہ رہا ہے نا کہ میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، آنکھوں میں تیر تھے، ذرا بتا جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے ہائے، میرے بیٹے عباس کے تو ہاتھ ہی نہ تھے، میرا بیٹا کیسے گرا؟ منہ کے بل زمین پہ آیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.
وضم قضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصرین و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ہاشم علی تبریزی ابن میر شاکر علی تبریزی صاحب کی روح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی